اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب 22ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نہایت ہی اہم حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اس نورانی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بہترین بندوں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ کے بہترین بندے کون سے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ اللہ کے بہترین بندے کون سے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خصوصیات کو بیان کیا جو اللہ کے بہترین بندوں کی خصوصیات ہیں۔ روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اب اصل روایت کو قراءت کرنے کے بعد ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس خصوصیات کے حامل اللہ کے نیک بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا خیار عباد کا مصداق ہے؟ یہ ٹائٹل ہمارے اوپر صادق آتا ہے یا صادق نہیں آتا؟ اگر ہمارے اندر ان خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات موجود ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان میں بہتری لے کر آئیں، اور اگر یہ خصائص ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو کوشش کی جائے کہ ان خصوصیات کو اپنے وجود میں لایا جائے۔ روایت کے متن کو آپ کی خدمت میں قراءت کرتے ہیں۔ عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام قال، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خیار العباد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیار عباد کے لیے سوال کیا گیا، یعنی ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ایسے بندے جنہیں خیار عباد کا ٹائٹل حاصل ہوا ہو، یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ خیار العباد کون سے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں فقال الذین اذا احسنوا استبشروا، خیار عباد کے ٹائٹل میں ان بندوں میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام انجام دیتے ہیں تو استبشروا، خوشحال ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، استبشار یعنی مطمئن ہونا اور اطمینان کے آثار کا انسان کے چہرے پر نمودار ہونا۔ انسان جب استبشار کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب انسان خوشحالی کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب انسان سرور کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے آثار انسان کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں، اور نمایاں ترین آثار انسان کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں کہ انسان کا چہرہ دمک اٹھتا ہے، انسان کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے پر سرور کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف ہنسے یا مسکرائے، بلکہ خود چہرے کا نورانی ہو جانا، خود چہرے پر استبشار کے آثار اور اطمینان کے آثار کا ظاہر ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ اس نیک عمل پر، اس کام پر جو ہے وہ خوشحال ہے۔ اور یہ مومن کی علامات میں بھی بیان ہوا ہے کہ جہاں بیان ہوا بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، مومن کے چہرے پر بشارت ہوتی ہے، اطمینان کے آثار ہوتے ہیں، لیکن اس کا قلب اللہ کے فراق میں محزون ہوتا ہے۔
چہرے پر خوشحالی کے آثار ہیں، وہ نماز تہجد پڑھے گا تو خوشحال ہوگا، یعنی اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا، اطمینان کی کیفیت اس کے چہرے سے نمودار ہوگی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اطمینان کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہوں گے۔ وہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کے آثار جو ہے وہ نورانیت کی صورت میں، چمک دمک کی صورت میں اس کے چہرے سے نمایاں ہوں گے۔ پس مومن کا چہرہ اگر نورانی ہے، مومن کے چہرہ اگر چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اس کے وجود میں اس وقت اطمینان کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے جس پر وہ مطمئن ہے۔ لیکن اس کا وجود، اس کا باطن جو ہے وہ اللہ کے فراق میں محزون ہے، اللہ کے حبیب کے فراق میں محزون ہے۔ اس کے وجود کے باطن میں جو غم موجود ہے وہ اس غم کو اپنے چہرے پر اثر کے طور پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا مومن جب بھی کوئی نیک عمل کو انجام دیتا ہے تو اطمینان کی کیفیت اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہاں اگر کوئی شخص کے ذہن میں یہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال دے کہ اس کے چہرے پر اگر یہ اطمینان کے آثار ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خود فریفتہ ہے، وہ خود شیفتہ شخص ہے، یعنی خود کو پسند کر رہا ہے، یعنی اپنے اس عمل پر گویا کہ غرور اور عجب کا شکار ہو چکا ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات میں غرور کی بھی مذمت کی گئی ہے، عجب کی بھی مذمت کی گئی ہے، خود شیفتگی اور خود فریفتگی کی مذمت کی گئی ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ عزیزان محترم، یہ خوشی اللہ کی توفیق کے حاصل ہونے پر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ آج میں اس کی بارگاہ میں صلاۃ اللیل کے لیے، نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ یہ غرور نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے ملنے والی عنایت پر اس بندے کے وجود میں اطمینان اور سرور کی کیفیت ہے جو اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کا نہ تو تعلق غرور سے ہے اور نہ ہی اس کا تعلق عجب سے ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیار العباد کی جو دوسری خصوصیت بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، یعنی اللہ کے بندے جب ان کے وجود سے کوئی ایسا کام سرزد پاتا ہے کہ جو کام مناسب نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے، تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، صرف غمگین ہونا یا صرف افسردہ ہونا اس برے عمل کے اوپر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس افسوس کے پیچھے استغفار کا ہونا، جو لسانی استغفار ہے یا عملی استغفار ہے، یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ یعنی اگر انسان نے جو ہے وہ کوئی برا عمل انجام دیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ زبان سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کو اپنی زبان پر جاری کرے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضری کا تقاضا مند ہوں تاکہ تجھ سے میں اس برے عمل کی انجام دہی پر تجھ سے میں معافی کا تقاضا کروں۔ لہٰذا انسان زبان سے استغفار کرتا ہے، لیکن یہ زبان سے استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ اس کے اس لسانی قول کی تصدیق کریں کہ واقعاً یہ شخص نادم ہے، یہ پشیمان ہے۔ مگر اگر اس نے کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے تو جائے اس شخص کے پاس کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اس سے معافی کا مطالبہ کرے، اس کا لوٹا ہوا حق یا اس کا غصب شدہ حق اسے واپس لوٹا دے کہ بھئی یہ آپ کی چیز تھی، میں نے آپ سے چھین لی ہے، میں اب آپ سے عذر خواہی کرتا ہوں، معافی کا تقاضا کرتا ہوں، یہ چیز میرے سے آپ وصول کر لیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی ناانصافی کی ہے کہ جس ناانصافی کے نتیجے میں اسے راضی کرنا ہے، تو اگر بذل مال سے بھی اس کو راضی کرنا پڑے تو یہ مومن اس کو راضی کرتا ہے، اور یہ استغفار عملی کا مصداق ہے۔ پس استغفار لسانی بھی ضروری ہے، استغفار عملی بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد انسان نے پختہ تہیہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اس عمل کو میں اپنی اعضاء و جوارح سے جاری نہیں کروں گا، چونکہ یہ عمل وہ عمل ہے جس سے خداوند متعال نے مجھے منع کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کا بندہ جو خیار العباد کا مصداق ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جب استغفار کرتا ہے کسی برے عمل پر
تو وہ استغفار لسانی بھی ہوتا ہے، استغفار عملی بھی ہوتا ہے، اور مستقبل کے لیے ایک پختہ ارادہ بھی ہوتا ہے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، اب جا کر وہ استغفار کا حقدار بنتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اعطوا شکروا، یعنی اللہ کے بندوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں کلمہ استعمال ہوا اعطوا یعنی عطا ہونا، یہاں الظاہر اس کلمے سے دونوں مرادیں ظاہر ہوتی ہے، یعنی یہ کلمہ عمومیت رکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے عطا ہو تب بھی انسان شکر گزار ہوتا ہے، اور جب اللہ کی مخلوق کی جانب سے انسان کو کوئی نعمت عطا ہوتی ہے یا کوئی فیض ملتا ہے یا کوئی احسان ملتا ہے تو انسان اللہ کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ پس یہاں کلمہ الظاہر عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ جب انہیں عطا مل جائے اللہ کی طرف سے یا عطا مل جائے بندوں کی طرف سے تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے عطا پر اللہ کا شکریہ، بندوں کی طرف سے عطا پر بندوں کا شکریہ۔ لیکن اگر اس روایت میں دقت کی جائے تو چونکہ خیار العباد کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ بندے کہ جو اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں، تو اس کلمے کو اگر قید لگائی جائے اعطوا کے ساتھ تو یہاں ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ اعطوا سے مراد یہ ہے کہ اللہ جب انہیں عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے شکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ پس یہاں عمومیت کا اگر معنی نہ لیا جائے، خاص معنی مراد لیا جائے کہ اللہ کی عطا پر وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، تو یہ معنی شاید زیادہ انسب اور مناسب نظر آئے، وگرنہ الظاہر کلمہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے عطا ہو تو بھی شکر گزار ہیں، بندوں کی طرف سے عطا ہو تو بھی شکر گزار ہیں، اور خلاصہ کلام کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی شکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اس خیار عباد کی خصوصیت میں ارشاد فرماتے ہیں اذا ابتلوا صبروا، یعنی جب انہیں ابتلا ہوتی ہے، آزمائشوں میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ اس آزمائش پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب انسان کی زندگی میں آزمائش آ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو یہاں خیار عباد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس آزمائش پر واولہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں یعنی اللہ کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ توجہ فرمائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں خداوند متعال اس آزمائش کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں اموال، پراپرٹی اور جائیداد اور اس کی کمی کے ذریعے سے بھی تمہیں، اس کے نقصانات کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ انسان کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، انسان کو ڈاکو نے جو ہے وہ لوٹ لیا، انسان کی جو ہے وہ سیلاب آ گیا یا انسان کا زلزلہ وہاں پر آ گیا اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ نابود ہو گئی، تو یہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ والانفس، یعنی انسان کی عزیز و اقارب میں کوئی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انسان کو بہت چوٹیں آ گئیں، یہ سب آزمائشیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ والثمرات، یعنی فصل پہ جتنا پھل لگا تھا وہ طوفان کے آنے سے سارا جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے، تمام وہ پھل جو اس کے خوشے جو لگے تھے وہ سب نابود ہو چکے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اب ان آزمائشوں پر اگر کوئی شخص واویلا کرنا شروع کر دے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ آہ و بکا کرنا شروع کر دے، شکوہ و شکایت کرنا شروع کر دے، صبر و تحمل بردباری کا مظاہرہ نہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو یقینی بات ہے ایسا شخص جو ہے وہ صابر نہیں کہلائے گا۔ لیکن وہ افراد کے جو ان نعمات کے
چھن جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین میں شمار فرما رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کو بشارت دے دو۔ وہ کون صابرین ہے؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمُ مصیبہ، کہ جب ان لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے بازگشت کرنی ہے۔ در واقع یہ جملہ ایک ممکن الوجود کے قوس النزول اور قوس الصعود کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اگر آپ ایک سرکل بنائیں، ایک دائرہ بنائیں کہ جس دائرے میں فوقانی طور پر آپ جو ہے وہ ایک نقطہ لگا دیں، دائرے کے بالکل اوپر ایک سینٹر میں نقطہ لگا دیں، اور اس نقطے سے آپ یہ تصور کریں کہ اس دائرے کا آغاز ہو رہا ہے، تو وہ دائرہ جیسے جیسے نیچے آئے گا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ قوس جو ہے یہ نزول کی طرف آ رہی ہے، اور پھر نیچے اسی اوپر والے نقطے کے بالکل مد مقابل نیچے والی سائڈ پر جب آپ نقطہ لگاتے ہیں تو اس سے جب یہ دوبارہ اوپر اٹھنے کا آغاز کر رہا ہے تو یہ ہے قوس صعود۔ تو یہاں ایک ممکن الوجود کے آغاز اور دوبارہ ممکن الوجود کے انتہا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ممکن الوجود کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے، یعنی وہ نقطہ آغاز جہاں سے ممکن کا آغاز ہوا، میرے وجود کا آغاز ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ میں اس ذات سے آغاز ہوا ہوں، اور دوبارہ میں نے یہ سرکل طے کر کے اسی کی ذات کی طرف جو ہے وہ واپس پلٹنا ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ الراجعون۔ اب یہ دوبارہ صعود کر رہا ہے، دوبارہ اس ذات کی طرف واپس پلٹ رہا ہے، تو یہ صعود دو طرح کے ہیں، یعنی رجوع الی اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رجوع الی اللہ جو ہے وہ اجباری ہے، یعنی میں نہیں چاہتا ہوں اللہ کی طرف واپس پلٹوں، لیکن بالآخر میں نے اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ ایک روز جو ہے وہ ملک الموت نے آنا ہے اور میری روح کو قبض کر لینا ہے، اور دوبارہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانا ہے، اور وہاں جا کر میں نے اپنے اعمال کا خداوند متعال کے سامنے حساب دینا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں نے خداوند متعال کے حضور اپنے تمام اچھے اور تمام برے اعمال کا جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ یہ ہے رجوع اجباری۔ لیکن عزیزان محترم، ایک رجوع جسے رجوع اختیاری کہتے ہیں کہ جس کے تحت اللہ کے اولیاء اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے خود سیر و سلوک الی اللہ کرتے ہیں اور مشتاقانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ جو خود ایک ولی کا یا ایک اللہ کے محب کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے جانا ہے، تو یہ اب اللہ کی بارگاہ میں مرضی سے جا رہا ہے تو خود اپنے اعمال کا حساب بھی اللہ کو دے رہا ہے۔ اسے وہاں اس صعود کے مقام پر جا کر حساب نہیں دینا ہے، یہ یہیں اس دنیا میں اپنے اعمال کا خداوند متعال کی بارگاہ میں حساب دے رہا ہے، اور جب خداوند متعال کی بارگاہ میں جائے گا تو اب وہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ تو لہٰذا الآن قیامتی قائم، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے کہ ابھی ابھی میری قیامت قائم ہے، یعنی میں اپنے اعمال کا ہر لمحے ہر لحظے جو ہے وہ حساب دے رہا ہوں، میں ہر وہ عمل انجام دے رہا ہوں جو اس کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ میں اس کی مرضی اور اس کے ارادے کے بغیر جو ہے وہ نہیں گفتگو نہیں کرتا ہوں، کلام نہیں کرتا ہوں، بات نہیں کرتا ہوں، عمل نہیں کرتا ہوں، سب اسی کی مرضی اور اس کے ارادے کے مطابق ہے۔ تو اللہ کا ولی، اللہ کا محب جو رجوع اختیاری کرتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ خود اپنی مرضی سے سلوک الی اللہ کا سفر طے کر رہا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اللہ کی طرف صعود کرنا ہے اس نے، تو اس تمام مرحلے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو قدم بڑھا رہا ہے تو اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے ہے، اور اسے سیر و سلوک الی اللہ کہتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اس بات پر توجہ کریں کہ صبر اور شکر، ان دو چیزوں میں نہایت ہی گہرا رابطہ ہے۔ انسان جب شکر کرتا ہے
تو اس شکر کے آثار میں سے ایک اثر جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان گنت نعمات سے نوازا ہے، چونکہ انا للہ، میرا آغاز اس کی طرف سے ہوا ہے، یہ میرے وجود کا آغاز خود اس کی ایک عطا ہے، اس کی ایک عنایت ہے۔ میں اسی وجود کی آغاز پر اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں خود ایجاد کیا اور وہاں سے میں اس کی معرفت کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، تو بس یہ نعمات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر اس دنیا میں آ کر جتنی نعمات میرے وجود کے بقا اور استمرار کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ کیوں؟ چونکہ میں فقر محض کا جو ہے وہ حامل انسان ہوں، یعنی اپنے وجود کے آغاز میں بھی میں فقیر ہوں، یعنی میں غنی نہیں تھا، اس کا محتاج تھا، اس نے مجھے وجود عطا کیا، اور اب لحظہ بلحظہ میں اپنے وجود کے بقا میں اس ہستی کا محتاج ہوں۔ یہ سانس لے رہا ہوں، یہ اس کی عنایت ہے۔ یہ غذا کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، یہ اس کی عنایت ہے۔ یہ پانی پی رہا ہوں، یہ اس کی عنایت ہے۔ میں اس کی زمین پر چل رہا ہوں، یہ اس کی عنایت ہے۔ لوگ میرے اعمال سے غافل ہیں، ان کو میری اعمال کی حقیقت کا علم نہیں ہے، اس نے میرے اوپر جو ہے وہ ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ بس میں اگر اپنی زندگی میں اللہ کی ان گنت نعمات کا شمار کرنا چاہوں تو لا تحصوها، ان کو شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اتنی نعمات کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اب یہ آزمائش بیماری کی صورت میں ہے، مصیبت کی صورت میں ہے، عزیز و اقارب کی موت کی صورت میں ہے، خوف کی صورت میں ہے، پھلوں کی کمی کی صورت میں ہے، نعمات کی کمی کی صورت میں ہے، تو ان تمام آزمائشوں پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلے اس نے مجھے ان گنت نعمات سے نوازا ہے۔ اب جب اس نے مجھے ان گنت نعمات سے نوازا ہے تو ان نعمات کے مد مقابل میں یہ ابتلا اور آزمائش تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس پہلے انسان نے شکر کیا خداوند متعال کا ان تمام نعمات کے اوپر، اور پھر اب یہاں انسان صبر کر رہا ہے۔ تو یہ ان تمام مشکلات میں یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد جب صبر کرتا ہے تو خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب شکر کے بعد صبر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور صابر ہو چکے ہیں، تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے درود بھیجا جا رہا ہے، صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ پس ایک آزمائش کے بعد جب انسان مقام صبر پر فائز ہو جاتا ہے، مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے، تو اس مقام صبر اور مقام رضا پر فائز شخص پر اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے، اور اسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی صابرین میں شمار کرتا ہے۔ لہٰذا آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا، یہ خیار العباد کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو غفروا، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کے بعد معافی ہو جاتی ہے اور وہ معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں، غضب بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک غضب اللہ ہے، یعنی انسان کا غصہ اس کا اپنا غصہ نہیں ہے بلکہ غیرت الہی کی بدولت اسے غصہ آیا ہے، یعنی اس کا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، خود اپنے نفس کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا غصہ انسان کا اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کے نفس کے لیے اگر غصہ ہے تو انسان اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اس کے وجود میں غصہ آیا ہے تو یہاں انسان کا نفسانی غصہ نہیں ہے بلکہ غیرت الہی کے باعث انسان کے وجود میں غصہ آیا ہے۔ لہٰذا انسان یہاں معافی کا حق نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ اپنے غصے کو برقرار رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مثلا میں مثال سے آپ کی خدمت میں واضح کرتا ہوں، کسی شخص نے میری شان میں گستاخی کر دی، مثلا اس کو میرا درس اچھا نہیں لگا اور وہ کوئی کومنٹ کر دیتا ہے میرے اوپر، کوئی برا کومنٹ کر دیتا ہے، مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، میری شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یقینی بات ہے میں بھی ایک انسان ہوں، اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے، میری توہین کی ہے، مجھے غصہ آئے گا، میں غضبناک ہوں گا۔ اب یہاں
رسول خدا خیار العباد کی یہ خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ اذا غضبوا غفروا، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ در واقع یہ ایسے غضب سے متعلق ہے جو نفسانی کیفیت سے ایجاد ہوتا ہے، یعنی میری شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو یہ غضب شخصی ہے، تو میں اسے اب اس غضب کی فروکشی کے ساتھ معاف کر دوں گا، یعنی جیسے ہی میرا جو ہے کچھ وقت گزر جائے گا تو میں اس شخص کو معاف کر دوں گا کہ ٹھیک ہے بھئی، اس نے اگر میری شان میں گستاخی کی ہے، کوئی بدتمیزی کی ہے، کوئی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ وہ جانے، اس کا کام جانے، خداوند متعال اسے معاف کرے، میں بھی اسے معاف کر دیتا ہوں، خداوند متعال اس کی ہدایت کرے۔ تو یہاں میں اس کو معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ وہ شخص جو ہے وہ میری شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اب جب اس نے رسول خدا کی شان میں گستاخی کی ہے تو یہ چونکہ میری نفسانی جو ہے وہ انسلٹ نہیں ہوئی ہے، اس نے میری شان میں گستاخی نہیں کی ہے، بلکہ اس نے اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کی ہے، تو غیرت الہیہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ کے حبیب کی گستاخی، شان میں گستاخی پر غضبناک ہو، اور یہ غضب اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے مطابق انصاف نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا یہاں میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اس غضب کو اور اس غصے کو اور اس غیظ کو ٹھنڈا نہ ہونے دوں، بلکہ اس شخص کو پکڑوں اور قانون کے حوالے کروں، اور ہر روز عدالت جاؤں، جا کے اس کی پیگیری کروں کہ اسے سزا دی جائے، اسے سزا دی جائے، اور باقاعدہ قانونی طریقے سے اس شخص کی گستاخی کو قانونی اداروں کے سامنے تبیین کروں، بیان کروں، ثابت کروں کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، اور اب قانون کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے سزا دے، اور میں آخری لمحے تک اپنے غیظ کو، اپنے غضب کو، اپنے غصے کو برقرار رکھوں۔ یہ ہے غیرت الہیہ۔ اور یہاں وَإِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا سے یہ غصہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ نفسانی غصہ ہے کہ اگر میری شان میں گستاخی ہے تو وہاں میں معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہاں میں تاکید کرتا ہوں عزیزان محترم کہ اگر کوئی شخص بھی کسی مقدس ہستی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مجھے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ مجھے قانون پر اعتماد کرنے کا جو ہے وہ میرا وظیفہ ہے، اور میرا وظیفہ یہ بھی ہے کہ میں اس شخص کو پکڑوں اور قانون کے حوالے کروں، اور قانون سے تقاضا کروں کہ وہ اسے سزا دے۔ اور قانون بھی چونکہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی سرزمین ہے، تو اسلامی ریاست اور اسلامی سرزمین میں قانون اور مجری قانون کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو اجرا کرے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس قانون کے اجرا کے آخری لمحے تک جو ہے وہ پائیداری کا مظاہرہ کروں اور اپنے غیظ کو، اپنے غضب کو برقرار رکھوں۔ لیکن جو افراد یہاں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کا وہ عمل قانون کی وجہ سے ناجائز ہے، یعنی اصلاً اسلامی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہر کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، وگرنہ حرج و مرج لازم آئے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی حدیث میں خیار العباد کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان خیار العباد کی صفات اور خصوصیات سے ہمیں آراستہ کرے۔ اب یہاں ہم نے اپنے وجود میں دیکھنا ہے کہ ہمارے وجود میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آیا ہم خود اختیاراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ آیا ہم سیر و سلوک کر رہے ہیں یا سیر و سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ آیا ہم اللہ کی نعمات پر اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آیا ہم غیظ و غضب کی کیفیت میں جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اگر یہ صفات ہمارے وجود میں موجود ہیں تو ہمیں ان صفات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور مزید ان میں نکھار لانا چاہیے اور بہتری لانی چاہیے۔ اور اگر یہ خیار العباد کی خصوصیات ہمارے وجود میں نہیں پائی جاتی ہیں تو یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں، اور عملی طور پر جو ہے وہ ایسے امور کو انجام دیں کہ جن کے تحت یہ خصوصیات ہمارے وجود میں جاری ہوں۔ لہٰذا دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خیار العباد کا مصداق قرار دے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں صاحب العصر و زمان کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔